بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، میری قوم کے لوگوں، میرے بھائیوں، تمہارے ساتھ ایک پھر بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، بہت بڑا دھوکہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلو، حقیقی آزادی کے لیے۔ یہ الفاظ کا ایر پھیر ہے، تمہیں اصل میں حقیقی غلامی کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ اب اگر تم نے یہ والی آزادی حاصل کی اور تم یہ سمجھو گے کہ تم نے حقیقی آزادی حاصل کر لی ہے، اس کے بعد پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا، پھر تمہاری سوچ ہی ادھر نہیں جائے گی کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ یاد کرو 75 سال پہلے کیا تمہیں اسی آزادی کا یہ گیت نہیں سنایا گیا تھا کہ آزادی حاصل ہو رہی ہے؟ کس سے آزادی حاصل ہو رہی ہے جی؟ ہندوؤں سے آزادی حاصل ہو رہی ہے جی، انگریزوں سے آزادی حاصل ہو رہی ہے جی۔ اور آزادی ملنے کے بعد 75 سال بعد پتہ چلا کہ وہ تو خواب تھا، آزادی والا معاملہ، آزادی تو ملی ہی کوئی نہیں، ہم تو غلاموں کے غلام بنا دیے گئے تھے اور چند لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے جو انہی کے اشاروں کے اوپر دوڑتے ہیں، انہی کے گیت گاتے ہیں اور غلامی کی وہ یادیں ان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ انہی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے لوگ ہیں۔ تو اب جو ہے نا، وہ جس طرح کہا جاتا ہے آسمان سے گرا کھجور پر اٹکا، اب تم آزادی حاصل کرنے کے بعد پھر غلام ہو جاؤ گے، لیکن ابھی تمہیں کوئی احساس نہیں دلا رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ تم تو غلام ہو، پھر چند لوگوں کے غلام بن گئے ہو۔ نواز شریف، شہباز شریف کی غلامی سے آزادی ملی، زرداری کی سے آزادی ملی، لیکن اب تم بنا دیے گئے ہو غلام محمود قریشی کے، عمران خان کے، چودھری فواد کے اور اس خاندان کے اور ان لوگوں کے، اس پارٹی کے۔ یہ پارٹی آگے چلے گی، تم غلام کے غلام ہی رہو گے اور تمہارے فیصلے کبھی تمہارے اندر سے نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں کہ تم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ یاد رکھنا، آپ کا اصل جرم یہ ہے، آپ کا اصل جرم یہ ہے کہ تم نے اللہ اپنے حقیقی مالک کے ساتھ غداری کی ہے، اس کلمے کے ساتھ تم نے غداری کی ہے۔ کلمے کا نعرہ ضرور لگایا ہے سیاسی انداز سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تم لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں جانتے تھے، یقین کرو، تمہارے بڑوں نے بتایا نہیں تھا، وہ خود نہیں جانتے تھے، ورنہ وہ یہ نعرہ کبھی نہ لگاتے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آج کل چونکہ اس کلمے کے اوپر بھی بڑا زور دیا جاتا ہے کہ یہ کلمہ آزاد کراتا ہے، یہ کلمہ نیچے سے اٹھاتا ہے اور اوپر لے کے جاتا ہے، یہ کلمہ ڈر ختم کرتا ہے، اور یہ کلمہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ اس انداز سے ہر اینگل سے تمہیں فراڈ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، اور اس کی روح نہیں بتائی جاتی، اس کلمے کا حقیقی معنی نہیں بتایا جاتا ہے، اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ آخر مکہ کے اندر 13 سال وہ مار کیوں پڑی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ وہ تو پکارتے تھے احد احد، اکیلا ہے اکیلا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں کے اوپر کیوں لٹایا جاتا تھا؟ کیوں؟ وہ کہتے تھے اکیلا ہے اکیلا ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اکیلا حاجت روا ہے، اکیلا ہے جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر توکل کیا جائے، وہ مالک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور شریک کون سی چیزوں کو ٹھہرایا جا رہا تھا اس دور کے اندر؟ لات منات حبل کو ٹھہرایا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ٹھہرایا جا رہا تھا، ان کی چوکھٹ کو چوما جا رہا تھا، ان کے سامنے سجدے کیے جا رہے تھے، رکوع کیے جا رہے تھے، ان سے مرادیں مانگی جا رہی تھیں، اور یہ پکار اٹھی کہ اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اس طرح صحابہ اکرام کی یہ دعا نقل ہوئی قرآن کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہے، ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، اشارہ تھا نبی علیہ السلام کی طرف، ایک پکارنے والے کو سنا جس نے آواز لگائی تھی کہ لوگوں اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اور لوگوں کی اکثریت ہے وہ حیران ہو گئی تھی کہ مانتے تو ہیں، ہم مانتے ہیں زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو اللہ نے بنایا ہے، پوری کائنات وہ چلا رہا ہے، بتاؤ اور کس طرح مانیں؟ تو بتایا گیا تھا کہ یہ جو تم لات منات حبل کے سامنے جھکتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو غوث کہتے ہو اور ان کو پکارتے ہو، یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل اغثنی، اے لات بابا، اے مشکل کشا ہمارے، تو یہ جو ہے اس کو چھوڑو، اس کے اوپر
تھوکو ان پکاروں کے اوپر، ان رکوعوں اور سجدوں کے اوپر، اور اس زنجیروں کو توڑو، پھر تم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو، اور اس سارے سسٹم کے ساتھ بغاوت کرو، تب تم اللہ کے ماننے والے ہو۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، ہر سسٹم سے بغاوت ہے، یاد رکھیے۔ معاشرے کے رسم و رواج سے بغاوت ہے، بادشاہ سے بغاوت ہے، جمہوریت کے کافرانہ اور مشرکانہ نظام سے بغاوت ہے، چاہے صدارتی ہو چاہے پارلیمانی نظام ہو، یہ ایک طاغوتی نظام ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کا انکار ہے، اور اس کا ہونا لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، یاد رکھیے۔ جب تک تم جمہوریت کے سسٹم کے اندر ہو تم لا الہ الا اللہ کے انکاری ہو، جب تک پیری مریدی چلتی ہے تم لا الہ الا اللہ کے انکاری ہو، جب تک تم یہ داتا دستگیر مانتے ہو، ان قبروں کو پوجتے ہو، ان پر چادریں چڑھاتے ہو اور سر میلے کرتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ جب تک تم یا علی مدد اور یا رسول مدد کے نعرے لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ جب تک 11ویں چلتی رہے گی، میلاد کے کیک کاٹے جاتے رہیں گے، 10 محرم کی سبیلیں اور کھچڑے پکتے رہیں گے، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، بالکل کھلا انکار ہے، بغاوت ہے۔ جب تم اس سب چیزوں کا انکار کرو گے تب تم اللہ کے ماننے والے ہو۔ تو یہ ہے حقیقی آزادی، یہ ہے تمہاری حقیقی آزادی جو تمہیں شرک اور کفر سے آزاد کرے گی، اور جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے پھر تمہیں مالک اپنا بندہ کہے گا۔ پھر یا عبادی، اے میرے بندو، اس طرح خطاب ہوگا آپ سے جس طرح قرآن کے اندر اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کتنے گناہ گار تم رہے ہو اس سے پہلے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے سارے کے سارے گناہ وہ مالک معاف کر دے گا، تم ایک طرف اس کی طرف رخ تو کرو، اس کی طرف رخ تو کرو۔ تو میری قوم کے لوگوں، یہ جو تمہارے لیڈر ہیں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے یہ نواز شریف ہوں، چاہے فضل الرحمان ہوں، جتنے بھی ہیں سارے، کوئی لمحہ ان کے اوپر ایمان خالص کا نہیں آیا، یقین کیجیے ابھی تک ایک لمحہ ان کے اوپر ایمان خالص کا نہیں آیا ہے، چاہے یہ 1000 عمرے کریں، حج کریں، اور اس کے بعد نمازیں پڑھیں، جہاد کے اعلان کریں، آزادی کے گیت گائیں، جو مرضی کریں، ان کے اوپر ایمان خالص کا ایک لمحہ بھی نہیں آیا، ابھی ان کا ارادہ بھی نہیں ہے اس کی طرف جانا، اللہ یہ کہ اللہ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کو احساس پیدا ہو جائے، ان کے اندر یہ توحید کی بات کو مانیں، ایمان خالص کی بات کو مانیں، اور پھر لوگوں کو کہیں کہ ادھر آؤ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، اس کے خلاف اٹھو۔ اس کے شرک کے خلاف اٹھنا یہ امر بالمعروف ہے، یہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ توحید کی دعوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ ایمان کی پکار کے اوپر لبیک کہنا ہے۔ باقی اگر تم ایمان عقیدے کی بات نہیں مانتے ہو تو پھر یاد رکھنا، پھر تم خالص جمہوریت کے راستے کے مجاہد ہو، ملک کے راستے کے، قوم کے راستے کے، یا مذہبی مسالک کے راستے کے، بریلویت کے راستے کے، دیوبندیت کے راستے، اہل حدیثیت کے راستے، سلفیت اور صوفیزم کے راستے کے تم مجاہد ہو، تم اللہ کے راستے کے مجاہد نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ جہاد تمہارا اللہ کے راستے کا جہاد نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کچی آنکھ مارے جاؤ گے اور پھر وہاں جا کے ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے جنہوں نے تمہیں جھوٹ بولا تھا تمہارے ساتھ کہ یہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ یہ آپ جہاد نہیں، یہ اقتدار کی جنگ ہے آپ کی۔ ہر قوم لڑتی ہے، اپنے اپنے علاقوں کے اندر لڑتے ہیں، آزادی بھی دلواتے ہیں اپنی قوم کو، قوم کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، ملک کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، ہمیں اس معاملے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے دولت بنائی ہے، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں وہ بے شک جتنے مرضی مخلص ہوں ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اور جو مرضی جس مرضی انداز سے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ چھپاتے ہیں اس کو، حق اور باطل کو ملاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے تو ہیں لیکن اس کے بعد جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پھر نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرتے ہیں۔ ان کے مفسرین، ان کے مشرک مفسرین ایسی تفسیریں لکھتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں تفسیروں کے، ایسا پتہ چلتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کوئی دعوت القرآن لے کر سامنے آیا ہے، کوئی تفہیم القرآن لے کر آیا ہے، کوئی فہم القرآن لے کے آیا ہے، کنز الایمان لے کے آیا ہے، ان کے نام دیکھیے، اور اس کے اندر ایسے شرک کے انجیکشن دیے ہیں انہوں نے ان تفسیروں کے اندر۔ میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، کتنی مشہور تفسیر ہے جس کو عرصہ دراز سعودی عرب سے بانٹا جا رہا ہے، اور اس کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، تفسیر شبیر احمد عثمانی، اس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی جو کڑاکے کی توحید کی آیت آئی ہے، ایاک نعبد
वइय्याक नस्तईन। ये कड़ाके की तौहीद की आयत है। यकीन ये कुरान का पहले सफ़े के ऊपर आगाज़ होता है अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद मालिक ने ये बात सिखाई है कि मेरे बंदो इस तरह कहो, मुझे कहो, इय्याक नअबुदु। ज़ोर है इसके अंदर, अरबी जानने वाले जानते हैं बड़ा ज़ोर है इसके अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ और करता रहूँगा, और सिर्फ तुझे मदद के लिए पुकारता हूँ और पुकारता रहूँगा। ये है। और क्या सादा आयत है, बताओ। एक आम फहम रखने वाले आदमी को भी बताओ कि ये आयत है कुरान की, इसका तर्जुमा ये है, तुम क्या समझे हो, वो फ़ौरन बताएगा कि इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और हमें जब कभी मुश्किल मुसीबत आएगी हम अल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं और पुकारेंगे। ये सादा सी बात है। तो महमूद अल हसन साहब लिखते हैं कि इस आयत शरीफा से मालूम हुआ कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है, इस्तानत मदद ये भी अल्लाह की है, लेकिन उसके मकबूल बंदे को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझ कर गैर मुस्तकिल जानते हुए अगर इनको भी पुकार लिया जाए तो ये इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के अंदर आता है। बताओ, सारी तौहीद ख़त्म और शिर्क का इंजेक्शन दे दिया, और बताओ पूरे कुरान का इनकार कर दिया पहले सफ़े के ऊपर। अब पूरा कुरान आप पढ़ते जाएं, अगर आपके दिमाग ये बन गया है कि अल्लाह के बंदों को मदद के लिए पुकारना, ये अल्लाह ही को मदद के लिए पुकारना है, बताओ फिर आप कैसे तो ही समझेंगे, फिर शिर्क का आपको कैसे पहचान होगी? नहीं हो सकती है। ये मारा है इन्होंने। इसी तरह दावतुल कुरान वाले ने भी यही बताया और अशरफ अली थानवी ने भी यही बताया। कहते हैं अल्लाह के बंदों को नबी का बंदा कहा जा सकता है। बस बात छुट्टी हो गई, सारे ईमान का जनाजा निकल गया। तो ये हाल है अल्लाह के बंदों इनका। तो ये इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से अपनी तकरीर का आगाज़ करने वाले जब इसी जलसे से फारग होंगे जाके गंज शकर के मज़ार के ऊपर जाके सजदा रेज हो जाएंगे। फिर यहाँ इनको पटा भी बंधा मैंने देखा है, या अली मदद का पटा। बताओ, या अली मदद का पटा बंधा हुआ और आप इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कह रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए आपको, ज़रा भी आपका दिमाग नहीं काम करता है। और सर फिरो, कितना इस कौम को धोखा दोगे, कितना इस फ्रॉड दोगे इस कौम को। मेरे प्यारी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे इनके फरेब में मत आना। ये अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं, और तुम्हें हमेशा हमेशा की आग के अंदर जाना पड़ेगा अगर इन जलसों के अंदर तुम्हारी मौत आ गई, या चाहे आपस में किसी तसादम के ज़रिए, या जाते हुए बस का कोई एक्सीडेंट हो गया, या वापसी पर बस का कोई एक्सीडेंट हो गया, या वहाँ पुलिस की गोली। पहले भी मारे जाते रहे हैं, खादम हुसैन रिजवी के जलसों के अंदर लोग मारे गए हैं, इससे पहले मारे गए हैं भुट्टो के जलसों के अंदर, और इससे पहले जितने भी ये मामलात होते रहे हैं बंदे मरते रहे हैं, सीधे आग में गए, सीधे आग में गए। कोई दुनिया की ताकत उनको नहीं बचा सकती है, याद रखिए। पूरी दुनिया के फूल उनकी कब्रों के ऊपर निछावर कर दो, पूरी दुनिया उनको शहीद के अलकाब से नवाज दे। अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये बयान करती है कि नहीं मारे गए, ये मारे गए। मम्मात युशरिक बिल्लाह शैअन दखलन नार। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसकी मौत आई, और शैउन इंतहाई आखिरी चीज़ को कहते हैं, इतना भी शिर्क अगर उसके नामा माल के अंदर रह गया वो आग में चला गया। बाकी ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो बड़ा बड़ा शिर्क है। या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, 11वीं शरीफ, 12वीं के केक और मुहर्रम के शरबत और हलीम और वास्ते और वसीले और नबियों को रुकू और सजदे, ये तो पहाड़ों से भी बड़े शिर्क हैं। शैउन शिर्क के साथ अगर आप अल्लाह के साथ गए तो आप हमेशा हमेशा की आखिरत बर्बाद कर देंगे अपनी। अल्लाह तुम्हें समझ दे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे। मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपका भाई हूँ, और मैं ना मौलवी हूँ, ना मैं पीर हूँ, और ना ही मैं कोई सियासी फरेबकार हूँ। मैं आपका भाई हूँ, अरशद करमलाई मेरा नाम है। मैं फ़ौजी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 7 पंजाब रेजिमेंट से। आज से 38 साल पहले मैंने यही बात अपनी फ़ौज के अंदर भी यही बात कही थी, तौहीद की बात, अल्लाह की बात, ईमान की बात। ये बात मान लो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगी कौम, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह जानता है, अगर आज से 38 साल पहले ये मेरी बात मान ली गई होती तो आज दुनिया का नक्शा तब्दील होता। और उस वक्त भी मैंने कहा था नक्शा तब्दील हो जाएगा, आपके यहाँ फैसले होंगे, और पूरी दुनिया का रुख अल्लाह ने फेर दिया है। आप पाकिस्तान से ये तौहीद की दावत उठी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों और फरेबकारों से, और हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरी फ़ौज, मेरी प्यारी फ़ौज मेरी है और मैं फ़ौज का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भाई हैं इंशाअल्लाह। ये हर मसले में देखिए मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की काम आते हैं, और हमने तो पाकिस्तान की सालमियत की कसम खाई है कि पाकिस्तान की सालमियत को जब ख़तरा होगा तो फिर उसके बाद कोई कवानीन नहीं देखे जाएंगे। सारे कवानीन ये हैं कि पाकिस्तान को ख़तरा है तो फिर हर चीज़
جو ہے اپنے ملک کے لیے سارا معاملہ، تو اس کو سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارے پاکستان کو، اس جمہوریت سے خطرہ ہے۔ کہتے ہیں جمہوریت میں بقا ہے، اور جمہوریت سے خطرہ ہے، پاکستان کو جمہوریت سے خطرہ ہے۔ اس جمہوریت کی وجہ سے یہ تباہی اور بربادی کے دانے پر پہنچ گیا ہے، اور کہیں خطرہ ہے کہ یہ بالکل ڈائریکٹ کہیں غلامی کے اندر، غلام تو ہو بھی لیکن ڈائریکٹ ہی کسی ہندوؤں اور سکھوں اور دوسری قوموں کی غلامی کے اندر تم جا سکتے ہو، کیونکہ اللہ کے غضب کا کوڑا تمہارے اوپر ابھی ہلکا برس رہا ہے اور وہ منڈلا رہا ہے، اور پوری طرح اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے عذاب کے شکنجے تمہارے اوپر ذرا ٹائٹ کر رہا ہے، کیونکہ تم بغاوت کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ تمہیں سختی کے اندر ایک سے ایک بڑا مجرم آتا ہے آپ کے اوپر، حکمران وہ ہے مسلط کیا جاتا ہے۔ 75 سال سے تمہیں کوئی مومن حکمران نہیں ملا، یقین کیجیے، کوئی ایک مومن جس کو مومن 100% مومن ہو، کوئی نہیں ملا ہے تمہیں میری قوم کے لوگوں۔ اب اس طرف آؤ، سب کچھ تم نے دیکھ لیا ہے، جمہوریت پارلیمانی بھی دیکھ لی، صدارتی بھی دیکھ لی، ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی، فوجی نظام، سب کچھ فیل ہو گئے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے بندو، اپنے مالک اور خالق کی طرف آتے ہوئے کیا آپ کو شرم آتی ہے؟ اللہ کا دیا ہوا نظام موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو آپ کو خود کرنا پڑے گا، وہ تو زبردستی نہیں کرے گا مالک، تو جو زبردستی حالانکہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا، تو جو زبردستی نہیں کر رہا ہے وہ کیا آپ سے منت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جو مرتا جائے گا آگ میں جاتا جائے گا، اگر آپ کو خود آنا پڑے گا۔ اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہے جو خود اپنی حالت نہیں بدلتا ہے۔ اللہ آپ کو کبھی نہیں اس درجہ سے نکالے گا جب تک خود سے سٹیپ اٹھاؤ۔ میرے بھائیو، میرا ساتھ دو اس معاملے کے اندر، میں آپ کو وہ رہنمائی کروں گا، صحیح رہنمائی کر رہا ہوں میں آپ کی میرے بھائیو، جمہوریت کے ذریعے نہیں، نہ ووٹوں کے ذریعے نہ نوٹوں کے ذریعے، ایمان خالص کی دعوت کے ذریعے۔ یہ دعوت اٹھے گلی کوچوں کے اندر، ہر محلے کے اندر، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ہر نوجوان نکلے گلیوں میں کوچوں میں اور یہ دعوت دے کہ لوگو الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا داتا اللہ ہے، تمہارا دستگیر اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، اور ان بتوں کو، ان مزاروں کو، ان مندروں کو ڈھاؤ، ان کے اوپر چادریں نہ چڑھاؤ، اور سر میلے اور مرغیاں اور چھترے اور بکرے نہ چڑھاؤ، یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، کلمے کا انکار ہے۔ اس انداز سے دعوت جب اٹھے گی، ہر گلی کوچے کے اندر، بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر یہ دعوت اٹھے، اس کے بعد انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب آئے گا کہ آسمان بھی خوش اور زمین بھی خوش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی اس بات کو اپنے بھائیوں تک یہ پہنچنے کا موقع ملے، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔